أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں اور نہایت رحم والے ہیں۔ بے شک ہمارے ذمے ہیں رہنمائی کرنا، اور بے شک ہمارے قبضے میں ہے، ہماری ملکیت میں ہیں، بعد کی زندگی بھی، آخرت بھی اور دنیا بھی۔ بس میں تمہیں ڈرا چکا ہوں بھڑکتی ہوئی آگ سے، نہیں داخل ہوگا اس میں مگر وہی جو نہایت بدبخت ہوگا، جس نے جھٹلایا اور پیٹ پھیر کر چلا گیا، اور اس سے بچا لیا جائے گا جو نہایت پرہیزگار ہے، جس نے جو اپنا مال دیتا ہے، خرچ کرتا ہے راہ خدا میں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے جس کو وہ چکا رہا ہو، بس اس کے بالا و برتر پروردگار کی رضامندی ہی مقصود ہے، اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔ ان علینا للہدی، بے شک ہمارے اوپر ہی ہے ہدایت دینا، رہنمائی کرنا۔ اوپر بتا دیا گیا کہ دیکھیے دنیا کے بعد آخرت کا آنا ضروری ہے، پھر بتایا گیا کہ آخرت کی منزل کس کی آسان ہوگی، تو بنیادی طور پہ 3 باتیں بتائی گئی۔ جو راہ خدا میں پیسہ خرچ کرے، اور جو اللہ سے ڈرے، اور جو آخرت میں نیکی کا اچھا بدلہ نکلنے کا یقین رکھے۔ یہ 3 چیزیں جس میں ہوگی اس کو ہم جنت والے راستے پہ چلائیں گے، اور آخرت کی قیامت کے دن کی آسانی کے راستے پہ ہم اس کو چلائیں گے۔ اور جو کنجوسی کرے اور اللہ تعالیٰ سے بے نیازی اختیار کرے، اور جو نیکی کا اچھا بدلہ نکلنے والا ہے اس پر یقین نہ رکھے، تو پھر ہم اس کو جہنم کے راستے پر چلائیں گے، وہ آسان کر دیں گے۔ اتنا بتانے کے بعد فرما رہے ہیں کہ ہمارے اوپر تو بس رہنمائی کرنے کی ذمہ داری ہے۔ 2 قسم سے پڑھا گیا، اس کو ترجمہ کیا گیا۔ ہمارے اوپر ہے رہنمائی کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ایک ترجمہ یہ، اور ایک ترجمہ ہے ہمارا کام تو بس بتا دینا ہے، عمل کرنا تمہارا۔ ان علینا للہدی، تو کئی اس کے مفہوم نکلتے ہیں، سب صحیح ہیں۔ قرآن کی دوسری جگہوں پر دیکھیں تو وہ سب مضامین قرآن میں مل جاتے ہیں۔ تو ایک مضمون تو یہ ہے کہ ہم نے رہنمائی کر دی ہے کہ کون آخرت کی کامیابی کے راستے پر چل رہا ہے اور کس کو ناکامی ملے گی، بتانا ہمارا کام تھا، ہم نے بتا دیا۔ اب فائدہ اٹھانا تمہارا کام ہے، زبردستی پکڑ کر نیک بنا دینا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہم نے بس بتا دیا۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ سیدھا راستہ بتانا یہ ہمارا کام ہے، یعنی فرما رہے ہیں کہ اللہ کہ
اپنی حکمت کی وجہ سے اور اپنے انصاف اور عدل کی وجہ سے اور اللہ نے اپنی رحمت کی وجہ سے فرما رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے راستہ بتانا. ہم اگر راستہ نہیں بتائیں گے انسانیت کو تو حکمت کے خلاف ہو جائے گا، ہمارے انصاف کے خلاف ہو جائے گا، ہمارے رحم کے خلاف ہو جائے گا کہ ہم راستہ نہ بتائیں. نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کامیاب زندگی کیا ہے، ناکام زندگی کیا ہے، کس چیز کا انجام کیا ہونے والا ہے، یہ بتانا ہماری ذمہ داری ہے. اور ایک جگہ بھی قرآن میں اللہ نے فرمایا، اللہ نے جو مختلف مادی دنیا کی سہولتیں عطا کی، پہلے اس کو بیان کیا کہ دیکھو تمہارے لیے غذا کی ضرورت تھی، ہم نے عطا کی، اور تمہارے لیے دنیا میں مشکل راستے، پہاڑی راستے ہیں، مشکل راستے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے تمہارے لیے ایسے جانور خچر وغیرہ پیدا کیے کہ وہ راستے بھی تم پار کر سکو، مال اس پہ لے جا سکو. تو تمہارے ظاہری جہاں کئی ٹیڑھے راستے ہیں، جہاں عام قدموں سے چلنا مشکل ہے، وہاں ہم نے ایسے ایسے جانور پیدا کر دیے ہیں. تو پھر ہمارے اوپر ہی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جہاں دنیا میں کئی راستے ہیں، ٹیڑھے راستے بھی ہیں، تو صحیح راستہ کیا ہے بتانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. سورہ نحل میں اس کو یہ پورا مضمون ہے. فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، منزل تک پہنچانے والا راستہ کیا ہے بتانا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. وَمِنْهَا جَائِرٌ، جبکہ ٹیڑھے راستے بھی ہیں دنیا میں، تو جب ٹیڑھے راستے ہیں تو صحیح راستہ بتانا ہماری ذمہ داری ہے. تو وہ بھی اس کا مفہوم لیا گیا ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہماری ہی ملکیت میں ہے دنیا کی، یہ دنیا بھی ہماری ملکیت میں ہے، آخرت بھی ہماری ملکیت میں ہے. تو اس کے بھی کئی مفہوم نکلتے ہیں اس کے حساب سے، اوپر جیسی تشریح اس کے حساب سے. ایک مفہوم یہ ہے کہ اگر تم نہ مانو گے، ہدایت کی بات نہیں مانو گے، ہماری بات نہیں مانو گے، تو دیکھو دنیا بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، دنیا میں بھی بچ کے نہیں آ سکتے ہمارے سے، ہماری پکڑ سے تم دنیا میں بھی نہیں بچ سکو گے اور آخرت میں بھی نہیں بچ سکو گے. دونوں ہمارے قبضے میں ہیں. یہ نہیں کہ بھئی دنیا میں تو بچ کے نکل جاؤ گے، آخرت ہی میں پکڑو گے، نہیں ہے، ہم جب چاہے پکڑ سکتے ہیں اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی. اور دوسرا مفہوم بھی ہے اس کا کہ ہمارا کام بتانا تھا، ہم بتا رہے ہیں، اگر تم ہماری بات پر، بتائی ہوئی بات پر چلو یا نہ چلو، ہماری خدائی میں فرق آنے والا نہیں ہے. ہماری ملکیت دنیا بھی ہماری ملکیت میں ہے، آخرت بھی ہماری ملکیت میں ہے. دنیا میں بھی تم نافرمانی کر رہے ہو تو کوئی ہماری حکومت میں کمی نہیں ہوئی، ہم جب چاہے پکڑ سکتے ہیں. تم جیسے کہ اور ایک حدیث میں بہت کھلا ہے کہ تم سب کے سب بدترین ہو جاؤ تو بھی ہماری بادشاہی میں فرق نہیں ہوگا، تم سب کے سب متقی ہو جاؤ سب سے اعلیٰ درجے کے تو بھی ہماری شان بڑھے گی نہیں. تو فرما رہے ہیں کہ تمہاری نافرمانی سے کچھ ہماری حکومت میں کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے. تم نافرمانی بھی کرو تو ہمارے قبضے میں ہی ہو. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، ہماری ملکیت برقرار ہے. تم گمراہی کرو گے تو ہمارا کچھ بگاڑو گے نہیں، اور تم راستے پہ چلو گے تو ہم کو کچھ فائدہ نہیں دو گے. اور تیسرا مفہوم بھی ہے اس کا، وہ بھی قرآن کی مختلف آیتوں سے نکلتا ہے کہ دونوں جہانوں کے ہم ہی مالک ہیں، دنیا کے بھی ہم مالک ہیں، آخرت کے بھی ہم ہی مالک ہیں. یعنی اگر تم کو دنیا بھی ملتی ہے تو ہمارے دینے سے ہی ملتی ہے. تم دنیا مل گئی اس لیے نافرمان بن رہے ہو، مگر یاد رکھو وہ ہمارے دینے سے ہی ملی ہے. اور آئندہ جب بھی تم کو دنیا بھی لینا ہے، مال دولت عزت، تو ہم سے ہی لینا ہے. آخرت بھی مانگنا ہے تو ہم سے ہی مانگو، دنیا مانگنا ہے دنیا بھی ہم ہی دیتے ہیں، آخرت بھی ہم ہی دیتے ہیں. دنیا چاہو گے تو دنیا دیں گے، آخرت چاہو گے تو آخرت دیں گے، وہ بھی ہم سے ہی ملے گی. تو اس کو دوسری جگہ میں فرمایا من یرید ثواب الدنیا نؤتیہ منہا، جو دنیا کا ثواب چاہے گا ہم وہ اس کو دے دیں گے. ومن یرید ثواب الآخرہ نؤتیہ منہا، جو آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اس کو وہ دیں گے. لیکن پھر آخرت میں حصہ نہیں رہے گا، صرف دنیا میں تم چاہو گے. من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس دنیا کی کھیتی میں سے دیتے ہیں. ومن کان یرید حرث الآخرۃ نؤتیہ منہا،
جو آخرت کی کھیتی ہم سے چاہتا ہے ہم اس کو دیتے ہیں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، لیکن آخرت میں پھر اس کو حصہ نہیں ملے گا جو صرف دنیا کی کھیتی چاہے گا۔ تو یہ تینوں مفہوم نکلتے ہیں اس سے، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ۔ آگے فرما رہے ہیں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ۔ ہم نے ڈرا دیا ہے، ہم نے آگاہ کر دیا ہے، ہم نے سنگینی بتا دی ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، بھڑکتی ہوئی آگ سے ہم نے ڈرا دیا ہے، تم کو آگاہ کر دیا۔ اس میں کون جائے گا؟ جو نہایت بدبخت ہے وہی جائے گا، جس نے جھٹلایا، نبی کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، وَتَوَلَّىٰ، اور پیٹ پھیر کر نکل گیا۔ وَسَيُجَنُّبُهُ الْأَتْقَىٰ، اور اس بھڑکتی ہوئی آگ سے اس کو بچا لیا جائے گا جو نہایت پرہیزگار ہے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، جو اپنا مال دیتا ہے تزکیے کے لیے، اپنے دل کی پاکی کے لیے۔ تو فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، کہ جہنم کی آگ میں نہیں داخل ہوگا مگر وہی جو نہایت بدبخت۔ ایک تو ہے شقی کے معنی بدبخت، اس سے اس میں تفضیل ہے اشقا، زیادہ۔ ایک تو ہے کبیر، بڑا، اکبر زیادہ بڑا، کمپیریٹو ڈگری ہے یہ۔ تو جو زیادہ بدبخت ہے وہی جہنم میں جائے گا، جس نے جھٹلایا اور پیٹ پھیر کر جو چلا گیا۔ تو یہاں پر اتقا آیا، فرمایا جہنم میں وہی جائے گا جو زیادہ بدبخت ہے، اور وہی بچے گا جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو یہاں زیادہ کا جو لفظ لایا گیا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو زیادہ گناہ گار نہیں ہے، بدبخت نہیں ہے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، ایسا مطلب نہیں ہے۔ جو بہت زیادہ متقی نہیں ہے وہ نہیں بچے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ اتقا اور اشقا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مقصود کیا ہے؟ دو انتہائی متضاد قسم کے جو کیریکٹر تھے وہاں، ایک طرف تو حضرت ابوبکر جیسے لوگ تھے اس وقت مکے میں، صحابہ تھے جو انتہائی قربانی دے رہے تھے، اور ایک طرف جو انکار کرنے والے تھے وہ انتہائی بدبخت قسم کے لوگ تھے، بہت کنجوس، بہت لڑاکو۔ تو وہ جو دو کردار تھے ان کو رکھا گیا سامنے، دو متضاد، اور دونوں کے انجام کی طرف بتایا گیا۔ تو وہ صورتحال کے حساب سے ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ جو زیادہ بدبخت نہیں ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، یہ مفہوم نہیں نکال سکتا، اس لیے کہ وہ مفہوم نکالیں گے تو پھر یہ نکلے گا کہ جو زیادہ متقی نہیں ہوگا وہ پھر جنت میں نہیں جائے گا، کا مفہوم نکلے گا، جبکہ کم متقی بھی جائے گا، زیادہ متقی بھی جائے گا۔ تو دو متضاد کرداروں کا جو انجام ہونے والا ہے وہ بتایا گیا۔ اور پھر جو اشقا ہے اس کی صفت بتائی، الذی کذب وتولی، جس نے دین کا انکار کیا اور پلٹ گیا، یعنی جو کافر ہے۔ تو کیا کافر ہی جہنم میں جائے گا؟ کیا جو کلمہ پڑھ چکا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا؟ تو وہ مطلب نہیں نکلے گا اتقا اشقا کا تمام حدیثوں سے۔ اچھا، اب ہمارا تو عقیدہ کیا ہے کہ بھئی جو بھی گناہ کبیرہ کرنے والا ہے اگر اللہ معاف نہ کریں تو جہنم میں جائے گا، سزا ہوگی، پھر سزا ہونے کے بعد واپس آئے گا، یا حضور پاک کی شفاعت سے اس سے پہلے بھی آ جائے گا، مگر جہنم میں جائے گا، مسلمان بھی جائے گا۔ لیکن آیت کیا بول رہی ہے؟ الذی کذب وتولی، جس نے انکار کیا دین کا وہ جائے گا۔ تو اس کی تشریح کی گئی ہے کہ یہاں پر جو جانے کی بات ہے وہ ابدی جانا ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا مراد ہے۔ ایک تو تشریح کی گئی کہ ہاں یقیناً کافر ہی جائے گا، مگر یہاں کون سا جانا مراد ہے کہ ایسا جانا جس کے بعد پھر پلٹ کر نہ آ سکے، وہ مفہوم لیا جائے گا جب الذی کذب وتولی کا معنی لیں گے۔ دوسری پھر تشریح یہ ہے کہ بھائی پوری شریعت کو دیکھ کے تشریح کی جائے گی نا، پورے احادیث کی روشنی میں۔ تو احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گناہ گار بھی جائے گا، مومن ہوگا تو بھی جائے گا، بعد میں وہ نکل کے آ سکتا ہے۔ اب جو جہنم سے جو بچے گا الاتقا، اس کے خلوص کی مزید وضاحت کر رہے ہیں۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، کہ وہ اپنا مال جو خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، یتزکیٰ، تزکیے کے لیے کرتا ہے کہ میری اچھی صفات بنے، میرے اندر کی برائی چلی جائے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزیٰ، وہ اس وجہ سے نہیں کرتا ہے
کہ کسی کا اس پہ احسان ہے، اس احسان کو پاوجائی کے لیے وہ کر رہا ہو، اس کے بدلے میں کر رہا ہو، یا یہ کہ آئندہ کچھ فائدے اٹھانا ہے۔ لوگ دعوتیں کرتے ہیں آفیسرس کی، ان کی دعوتیں کرتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، ہدیے دیتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ آئندہ چل کے کچھ فائدہ اٹھائیں گے۔ تو فرمایا نہیں، نہ آئندہ کچھ فائدہ اٹھانے کا مقصد ہے، نہ پچھلے کسی احسان کا بدلہ چکانا مقصد ہے، صرف تزکیے کے واسطے، اللہ کی خاطر، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صرف جو عالی شان پروردگار ہے بس اس کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اور کوئی اس کی غرض نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے الاتقا کی صفت بتائی گئی ہے۔ اس کی مثال اس وقت تازہ، یہ چوتھے سال کی نبوت کے چوتھے سال کی آیتیں ہیں یہ، اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کی زندہ مثال تھے۔ کفار نے ظلم و ستم شروع کر دیا تھا، تو پہلے انہوں نے کفار نے غلاموں کو ٹارگٹ کیا تھا، اس لیے کہ ان کے پیچھے کوئی قبیلہ نہیں ہوتا تھا، تو غلاموں کو خوب مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جہاں دیکھتے کہ کسی غلام پر ظلم ہو رہا ہے، بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، تو وہ اس کو خرید کر آزاد کر دیتے تھے۔ تو ان کے والد نے ان کو، حضرت ابن جریر اور ابن عساکر کی روایت ہے عامر بن عبداللہ بن زبیر سے، کہ اس طرح سے وہ جو کمزور ہیں، ضعیف ہیں، جن کو پیٹا جا رہا تھا، ان کو جب آزاد کر رہے تھے ویسے لونڈیوں کو، غلاموں کو، تو ان کے والد نے کہا کہ تم جو ہے کمزوروں کو آزاد کر رہے ہو، اگر تم مضبوط نوجوانوں کو خرید کے آزاد کرو گے تو وہ تمہارے کچھ کام آئیں گے بعد میں، تم نے ان کو آزاد کیا ہے تو زندگی بھر تمہارے کام آئیں گے، تم تو جو ہے ایک دم جسمانی اعتبار سے جو کمزور ہیں ان کو تم آزاد کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا تھا ای ابا انما ارید ما عند اللہ، ابو میں اللہ کے پاس جو اجر ہے اس کا میرا ارادہ ہے، وہ حاصل کرنے کو میں کر رہا ہوں۔ دنیا میں پھر آئندہ ان سے کام لینا، ان سے فائدہ اٹھانا میرے ذہن میں ہوتا تو میں جوان قسم کے، طاقتور قسم کے لوگوں کو آزاد کرتا تھا، ان پہ پیسہ خرچ کرتا تھا۔ مجھے اللہ سے بدلہ چاہیے، اس لیے میں یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ کام آئے گا نہیں آئے گا، بس اللہ کی خاطر میں آزاد کر رہا ہوں۔ تو پس منظر میں ان کا یہ واقعات سامنے ہیں، لیکن قرآن مجید کی جو بھی آیتیں، اب ہم ہر آیت کی تشریح میں اس وقت مکے کے حالات سے جوڑ کر سمجھا رہے ہیں ہر آیت کو۔ تو ہمارے ایک ساتھی نے سوال بھی کیا کہ بھائی اس طرح سے جو ہے اگر سننے والا یہ سمجھے گا کہ سارا کا سارا اس زمانے کے واسطے ہی ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، تو قرآن مجید کی جو بھی آیت ہے وہ ہر دور کے انسان کے واسطے ہے۔ اس وقت کے حالات کی روشنی میں اس لیے سمجھنا پڑتا ہے کہ حالات کی روشنی میں ہی وہ آیت کا مفہوم پورا کھل کے سامنے آتا ہے، اس کا لہجہ، اس کی طاقت، وہ پورے حالات کے سامنے رکھنے سے سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن حکم جو ہوگا وہ ہر دور کے لیے، قرآن ہر دور کے انسان کے لیے، اس لیے اللہ نام نہیں لے رہے یہاں پر، ولید بن مغیرہ کا تذکرہ آ رہا، نام نہیں لے رہے، ابوبکر صدیق کے حالات پہ آیت فٹ ہو رہی مگر نام نہیں لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ وہ اس زمانے کے لیے بھی آیت ہے اور ہر دور کے آدمی کے لیے ہے، یہ جو اس کردار پہ چلنے والا۔ تو فرمایا، تو یہ حضرت ابوبکر کے لیے مانے تو بہت بڑی ان کے لیے یہ خوشخبری ہے، اعزاز کی بات ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، میری خاطر پیسہ خرچ کر رہا ہے نا میرا بندہ، اور کوئی غرض نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ہاں اس کا رب راضی ہو جائے گا۔ تو الگ سے ان کے لیے گویا اعلان ہو رہا اللہ کی طرف سے، ہم راضی ہیں، تم ہماری خاطر غلاموں کو آزاد کر رہے ہو۔ لیکن آیت عام ہے، سب کے لیے ہے، جو بھی اس طرح سے اللہ کی خاطر پیسہ خرچ کرے گا سب کے لیے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ اس کا لہجہ ایسا ہے، دو لفظ ہیں لیکن زبان عاجز ہے اس کی تشریح سے۔ اللہ پوری کائنات کے شہنشاہ کہہ رہے ہیں میری خاطر کر رہے ہو نا، ہاں تو میں راضی ہوں، تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ اتنے بڑے اللہ کی طرف سے بولنا کہ تمہارا رب راضی ہو جائے گا، بہت بڑی بات ہے۔ وہ راضی ہوگا تو کیا نہیں دے گا، اور اس کا یہ بھی مفہوم ہے، اور وہ اللہ تم کو راضی کر دے گا، یہ بھی مفہوم ہے اس کا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کے دو فاعل ہیں کہ اتنا ہم دیں گے کہ یہ دینے والا راضی ہو جائے گا، میں ایسا ان کو دوں گا۔ اللہ راضی ہوگا وہ بھی اس کی تشریح کی گئی ہے، اور اللہ ایسا معاملہ کرے گا کہ یہ بندہ جس نے اللہ کی خاطر کیا وہ بھی خوش ہو جائے گا۔
تو بہت ہی کرم فرمائی کا لہجہ ہے یہ کہ فرمایا راضیۃ مرضیہ، اللہ تم سے راضی، تم اللہ سے راضی، یہ حالت ہو جائے گی۔ یہ جنت کی کیفیت ہے۔ جب جنت میں پہنچیں گے، پوری نعمتیں اللہ تعالیٰ جب دے دیں گے، ہر طرح کے مزے جب ہو جائیں گے، تو ایک میدان میں ایک تفریح کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہوں گے اور بولیں گے میرے بندو راضی ہو گئے ہو کیا؟ بولیں گے اور کچھ چاہیے یا میرے سے راضی ہو گئے ہو کیا؟ بندے اللہ ہم بہت خوش ہیں۔ تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ہم اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے ہم سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی اللہ کو راضی کرنے کی دھن نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔